السلام علیکم. اسٹارٹ کرتے ہیں نیکسٹ پارٹ عنکبوت ناول بائے نور راجپوت. دھوپ نکل آئی تھی لیکن ہوا میں ٹھنڈک تھی. دعا کر فجر اماں مر جائے، فجر آج واپس ہی نہ آئے. اس نے آخری نظر ماں پر ڈالی اور پھر تیزی سے ٹوٹا پھوٹا دروازہ پار کر گئی. ہیل کی آواز دور ہوتی گئی. جھریوں والا چہرہ لی اماں کھڑی رہ گئی. اسے ذرا ملال نہیں تھا. اندر کمرے میں بستر پر لیٹے ابا کو کھانسی کا دورہ پڑا. سامنے دروازے کے قریب ہی وہ کھڑی تھی. منار معراج. وہ ہنس رہی تھی. روک ابا، اب فجر کو روک کر دکھا. وہ معراج الدین سے مخاطب تھی جبکہ اسے دیکھتے ہی ابا کو کھانسی کا ایسا دورہ پڑا کہ ان سے سانس لینا مشکل ہو گیا. آج اس نے لوکل چنچی کی بجائے آٹو لیا. صبح کے 9 بج رہے تھے. آج یونیورسٹی میں ایک ہی لیکچر تھا. لیکچر کے بعد وہ مارکیٹ جانے والی تھی تاکہ وہ گھڑی خرید سکے، اور اس وقت آٹو میں بیٹھی وہ پورے دل سے مسکرا رہی تھی. ارسل کے لیے گئے گفٹس کو اس نے متاع جان کی طرح تھام رکھا تھا اور لبوں پر خوبصورت مسکان تھی. فجر معراج وہ لڑکی تھی جو آج کی تیزی سے بدلتی دنیا میں سروائیو کرنے کی کوشش کر رہی تھی. اس کی فیملی میں اماں ابا کے علاوہ کوئی نہ تھا، نہ چچا نہ تایا، کوئی رشتہ دار نہیں تھا. جب سے ہوش سنبھالا تھا خود کو اسی گھر میں پایا تھا. ابا کی پہلی دکان تھی جو اب کرائے پر دے دی تھی. اسی کے پیسوں سے گھر کا خرچہ چلتا تھا. جبکہ فجر خود ذہین لڑکی تھی. اس کی آنکھوں میں ڈھیروں خواب تھے. وہ بہت کچھ کرنا چاہتی تھی، کچھ بننا چاہتی تھی. میٹرک تک وہ سرکاری اسکول میں پڑھی اور پھر کالج اسکالرشپ پر جاتی رہی. یونیورسٹی پہنچتے پہنچتے اس نے ایک کال سینٹر میں جاب شروع کر لی. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کی کمیونیکیشن اچھی ہو گئی اور جاب کو لے کر سنجیدہ تھی، اس لیے اس کی سیلری کمیشن کے ساتھ اچھی بن جاتی تھی. وہ کوشش کر کے گھر میں راشن بھی ڈلوا دیتی، ورنہ زیادہ تر تو خود پر خرچ کرتی تھی. نفیس کپڑے، مہنگے جوتے اور قیمتی بیگ اسے سب پسند تھے. وہ کسی سے کچھ نہیں لیتی تھی، جو تھا اپنا محنت سے تھا. یونیورسٹی میں اگر کوئی جان لیتا کہ مغرور فجر معراج کس محلے میں رہتی اور اس کے گھر کے حالات کیسے تھے تو یقیناً تماشا بنتا، پر فجر نے ایسا کوئی دوست نہیں بنایا جو گھر تک آئے. اس لیے وہ کامیابی سے آگے بڑھتی رہی. یونیورسٹی کا آخری سیمسٹر تھا. یونیورسٹی کے ان 4 سالوں میں جانے کتنے ہاتھ اس کی جانب بڑھے، کتنے لوگ اس پر دل ہارے، پر فجر معراج نے کسی کو گھاس نہیں ڈالی. اگر اس کا دل آیا بھی تو کس پر؟ ارسلان برہان پر. ارسل برہان گردیزی جو چاند جیسا تھا. اسے کمپنی کے کانفرنس میں ملا تھا. رکھ رکھاؤ والا ارسل اسے پہلی ہی نظر میں پسند آ گیا، اور پھر ان کا رابطہ سوشل میڈیا پر ہوا. جانے کیوں اس کے دماغ سے چپک گیا تھا. وہ چاہ کر بھی اسے پیچھا نہیں چھڑا پا رہی تھی. پسندیدگی آہستہ آہستہ کب محبت میں بدلی فجر کو پتہ ہی نہیں چلا. اب ارسل اس کا سب کچھ تھا. وہ نہیں تو کچھ نہیں. ڈپارٹمنٹ کی راہداری میں سرخ لباس پہنے فجر معراج کو آگے بڑھتے جانے کتنے لوگوں نے دیکھا. کتنی ستائش بھری نگاہیں تھی، کتنی حسرت بھری. خود پر اٹھنے والی ہر نظر پہچانتی تھی، لیکن اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی. وہ اگر کسی پر ٹھہر گئی تو وہ ارسل برہان تھا. وہ اس کا مان تھا، وہ اس کا غرور تھا، وہ اس کا سب کچھ تھا. وہ اس کے بارے میں سب جانتا تھا، اور فجر کا فائنینشیل سٹیٹس جان کر بھی اس کی محبت میں کمی نہیں آئی تھی. اور فجر نے اسے اس کے فائنینشیل سٹیٹس کو دیکھ کر نہیں دل دیا، بلکہ فجر کے لیے وہی سب ہوتا جو اب تھا. جانے کس کی لاٹری نکلے گی. ہمارے ہاتھ تو یہ بلبل نہیں آئی. لڑکوں کے گروپ میں کسی نے سرگوشی کی. وہ منگنی شدہ ہے، کوئی دوسرا بولا. وہ خود کو انگیجڈ کہتی تھے. وہ ارسل سے کمیٹڈ تھی اور حقیقتاً نہیں چاہتی تھی کوئی اس کی جانب بڑھے، اس لیے سب جانتے تھے فجر معراج انگیجڈ تھی. یونیورسٹی میں لیکچر کے بعد اس نے اپنے پروجیکٹ پر کام کیا، پھر ایک ریسٹورنٹ فون کر کے برتھ ڈے بکنگ کرائی، اور پھر مارکیٹ کے لیے نکل پڑی. 3 بجے ارسل اسے پک کرنے والا تھا، اور اس سے پہلے اسے سب کچھ ریڈی کرنا تھا. وہ گھڑیوں والا ایک چمچماتی دکان میں کھڑی تھی. اس نے اس مہینے کی پوری سیلری ارسل پر لگا دی. اس نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا تھا ارسل کے ساتھ. اس کا یہ دوسرا برتھ ڈے تھا. وہ اسے ہر صورت اسپیشل بنانا چاہتی تھی. کیا ایسا نہیں ہو سکتا میں آپ کو آدھی پیمنٹ کچھ دن بعد کر دوں؟ اس نے دکاندار سے پوچھا. نہیں میڈم، ایسا تو پاسبل نہیں. ہاں، آپ آدھی پیمنٹ اب کر دیں اور رسید لے جائیں، باقی پیمنٹ جب ہو گیا آ کر گھڑی لے جائیے گا. دکاندار نے مسئلے کا حل پیش کیا. فجر نے بے ساختہ لب کچلے. نہیں، مجھے گھڑی آج ہی چاہیے.
وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ آپ کا بجٹ کیا ہے؟ ابھی میرے پاس 3000 ہے، اسے بتاتے ہوئے بھی شرمندگی ہوئی۔ دکاندار کچھ سوچتے ہوئے بالا، میرے پاس اسی ڈیزائن میں ورسیک کی سب سے سستی کاپی ہے جو 3,500 تک مل جائے گی۔ دکاندار نے حل پیش کیا۔ فجر کی آنکھیں چمک اٹھی۔ دکاندار نے اسے گھڑی دکھائی، وہ اسے پسند آ گئی۔ ٹھیک ہے، آپ اسے پیک کرا دیں۔ آنکھیں اب جگمگ کر رہی تھی، وہ گھڑی پیک کروا رہی تھی جب اس کا فون تھر تھر آیا۔ ارسل کا فون تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہوئی، چہرے پر سارے رنگ پھیل گئے۔ السلام علیکم، اس نے فون ریسیو کرتے کان سے لگایا۔ وعلیکم السلام، کہاں ہو؟ ارسل کی آواز ابھری۔ میں مارکیٹ ہوں، آپ کدھر ہیں؟ دھڑکتے دل پر قابو پاتے بتایا، میں آ رہا ہوں، مجھے لوکیشن شیئر کر دو۔ دل پھول کر غبارہ ہوا۔ وہ اپنی اہم میٹنگ چھوڑ کر آ رہا تھا۔ وہ فجر معراج کے لیے آ رہا تھا۔ ہوا خوشبوؤں سے رچ بس گئی۔ بھائی ذرا جلدی کریں۔ لوکیشن شیئر کر کے اس نے دکاندار سے کہا، جس نے ایک گھڑی سمیت ایک خوبصورت سا بیگ اسے تھمایا۔ شکریہ۔ پیمنٹ کرتی وہ دکان سے باہر نکل آئی۔ اب اس کا رخ اس کی بیکری کی جانب تھا جو قریب ہی تھی اور جس کی لوکیشن اس نے شیئر کی تھی۔ 5 منٹ اسے کھڑے ہو کر انتظار کرنا پڑا اور پھر لمبی سی سیاہ گاڑی اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ ارسل باہر نکلا اور اسے دیکھ کر فجر کے دل نے بیٹ مس کی۔ وہ اب اس سے بیگز لے کر گاڑی میں رکھ رہا تھا۔ اب وہ اس کے لیے دروازہ کھول رہا تھا۔ وہ اندر بیٹھ چکی تھی۔ اب وہ گاڑی آگے بڑھا چکا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے، وہ دلکشی سے بولی اور اسی دلکشی سے وہ مسکرا دیا۔ نک سکسا تیار ارسل برہان اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ سوری اگر میری وجہ سے ویٹ کرنا پڑا، بتاؤ اب کہاں چلیں؟ نسبتاً ایک پرسکون سی جگہ پر گاڑی روکنے کے بعد وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ مسکرایا تو فجر بھی مسکرا دی۔ دیکھیں میں آپ کے لیے کچھ لائی ہوں۔ وہ پیچھے رکھے بیگ اٹھا رہی تھی۔ اس کے لہجے میں شیرنی گھلی تھی۔ سب کو کاٹ کھانے والی فجر معراج کے لہجے میں ارسل کے لیے صرف محبت ہوتی تھی۔ لگتا ہے ساری سیلری مجھ پر ہی اڑا دی، وہ اتنے بیگز کو دیکھتے بولا۔ یہ سب لانے کی کیا ضرورت تھی فجر، میرا گفٹ تم ہو۔ اسے حقیقتاً برا لگا اور اس کی بات سن کر فجر کا چہرہ گلنار ہوا۔ یہ دیکھیں، اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ باکس اسے تھماتے بولے۔ وہ پوری توجہ سے ایک ایک باکس اوپن کر رہا تھا۔ پرفیوم تھا، کی چین تھی، کچھ میموریز باکس تھے، کچھ ایک بہت بڑا پورٹریٹ تھا جسے اپنے فیورٹ آرٹسٹ سے بنوایا تھا۔ اسے کیسے وہ سارا دن اٹھائے پھرتی رہی تھی یہ وہی جانتی تھی۔ اب وہ گھڑی دیکھ رہا تھا۔ اچھی لگی آپ کو؟ اسے اشتیاق سے گھڑی کو دیکھتے وہ پوچھنے لگی۔ بہت اچھی ہے، وہ بشاشت سے مسکرایا۔ آپ اسے پہنیں گے؟ دھڑکتے دل سے پوچھا۔ ابھی پہن لیتے ہیں۔ سیاہ ڈریس شرٹ میں ملبوس ارسل برہان یہ کہتا کتنا اچھا لگا تھا۔ اب وہ اپنی کلائی میں بندھی گھڑی اتار رہا تھا۔ فجر ساخت سی اسے دیکھے گئی۔ اب وہ اپنی گھڑی اتار کر سائڈ پر رکھ چکا تھا۔ وہ فجر کی لائی گھڑی پہن رہا تھا۔ دیکھو اچھی لگ رہی ہے نا؟ وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ فجر اور اس کی ڈبڈبائی آنکھیں دیکھ کر وہ ساکت رہ گیا۔ رو کیوں رہی ہو پاگل؟ فجر کے آنسو اس کے دل پر گر رہے تھے اور فجر نے نفی میں سر ہلایا۔ ارسل تمہارا ہے فجر، یہ جان لو۔ اسے فجر کے آنسو پوچھتے اس کا گال تھپ تھپایا اور فجر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے لگتا ہے میں اب جی نہیں پاؤں گی، آپ کے بنا تو بالکل بھی نہیں۔ وہ رو دی۔ یار میرے برتھ ڈے پر تم رو رہی ہو، یہ ظلم نہ کرو۔ اور وہ مسکرا دی۔ مجھے بہت بھوک لگی ہے، اب بتاؤ کہاں جانا ہے؟ اس کے بیچارگی سے کہنے پر فجر نے مسکرا کر ریسٹورنٹ کا بتایا اور ارسل نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اب گاڑی میں خاموشی تھی۔ ارسل ایک بات بتائیں؟ اب وہ اس کی گھڑی کو اٹھائے الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ آپ کی یہ گھڑی کتنے کی ہے؟ سرسری سا سوال تھا۔ ہوگی 2.5-3 لاکھ کی، اور فجر کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ اس شخص نے اپنی 3 لاکھ کی گھڑی اتار کر اس کی دی 3000 کی گھڑی پہن لی تھی۔ دل سینے میں ہی رک گیا تھا۔ بائی دا وے میری گھڑی اب یہ ہے جو میں نے پہن رکھی ہے، وہ خوش دلی سے بولا تو بس فجر مسکرا کر رہ گئی۔ سرمئی شام دھیرے دھیرے پر پھیلانے لگی۔ ہوا تیز ہوئی تو دھند اترنا شروع ہو گئی۔ باہر گاڑیاں تیزی سے گزر رہی تھی اور بڑی سی گلاس وال کے پار وہ دونوں ایک خوبصورت ایمبیانس والے ریسٹورنٹ کے کپل ایریا میں بیٹھے تھے۔ کچھ دیر پہلے ارسل نے کیک کاٹا تھا اور اب کھانا سرو کیا جا رہا تھا۔ اچانک گلاس ڈور اوپن ہوا اور ایک لڑکا اندر داخل ہوا۔ اس کا حلیہ وہاں بیٹھے سبھی لوگوں سے مختلف تھا۔
وہ سیاہ جوگرز پر شارٹ ٹراؤزر پہنے ہوئے تھا جو گھٹنوں سے بمشکل نیچے آ رہی تھی. سیاہ ٹی شرٹ پر سیاہ لیدر کی جیکٹ اور کندھے پر سیاہ بیگ تھا. سر پر سیاہ کیپ جمی تھی جس میں اس کا آدھا چہرہ چھپا ہوا تھا اور کیپ کے اوپر سے کانوں پر ہیڈ فون جمع تھا. ہیڈ فون سے منسلک ایک لمبی وائر اس کے بیگ تک جا رہی تھی. اس کے گلے میں کیمرہ لٹکا تھا جبکہ ہاتھ فون میں تھا. وہ تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھ رہا تھا. وہ حلیہ اور نین نقش دونوں سے مقامی نہیں رکھتا تھا. اسے دیکھتے ہی فلور مینیجر اس کی جانب بڑھا. وہ انگلش میں سے کوئی بات کر رہا تھا. "You can check my account. This is William Joseph." وہ فلور مینیجر کو فون پر کچھ دکھا رہا تھا. پھر وہ ہنس دیا. "Thank you so much." فلور مینیجر چلا گیا. وہ اپنے کیمرہ میں ریسٹورینٹ کے مختلف زاویوں سے لی گئی پکچرز کلک کر رہا تھا. اب وہ ویڈیو بنا رہا تھا اور پھر اس کیمرہ میں گلاس وال کے قریب بیٹھی سرخ لباس والی لڑکی نظر آئی. وہ ارسل کی کسی بات پر ہنس رہی تھی. "بیوٹی ان ریڈ." اس نے کمنٹ کیا اور پھر کیمرے کا رخ موڑ لیا. اسے انسانوں کو کیمرے میں ریکارڈ کرنے کا شوق نہیں تھا. اب وہ دوسری جانب رکھی میز کرسیوں میں سے نسبتاً ایک پرسکون جگہ پر بیٹھ گیا. اس نے کیمرہ اور اپنا فون میز پر رکھا اور پھر کندھے سے بیگ اتار کر اس میں سے کچھ نکالا. وہ ایک مشین تھی. سیاہ رنگ کی ٹیپ ریکارڈر جیسی ایک ڈیوائس جس میں ہیڈ فون کی وائر کانٹیکٹ تھی. اسے بٹن دبایا اور اس مشین کو میز پر رکھ دیا. اب اس نے آنکھ بند کر کے کرسی سے پشت ٹکا لی. ہیڈ فون اب اسے عجیب قسم کی وائبریشن سنائی دے رہی تھی. ایسی آوازیں جو شاید کبھی کسی نے سنی ہوں. "کیا بات ہے، آج بہت خوش ہو؟" اس کے چہرے سے پھوٹتی چمک اور اس کی کھلکھلاتی ہنسی پر ارسل نے بالآخر پوچھ ہی لیا. "کچھ بتانا ہے آپ کو." فجر پر جوش سے بولی. ارسل متوجہ ہوا. اس کا فون، والیٹ اور گاڑی کی چابی میز پر ایک جانب رکھے تھے. "میں نے ایک اچھی کمپنی میں جاب کے لیے انٹرویو دیا تھا اور میری سلیکشن ہو گئی. انہوں نے اچھا آفر دی ہے." وہ چہک رہی تھی. دنیا میں اگر کہیں جنت تھی تو فجر معراج کے لیے بس یہی تھی. "ارے واو، میری فجر تو تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے." ارسل کی ایسی تعریف پر وہ جھیم گئی. رخسار گلاب ہوئے، پلکیں لرز اٹھی اور ارسل کے لیے یہ نظارہ بہت حسین تھا. "اور یونیورسٹی؟" پاستا کی پلیٹ میں کانٹا ہلاتے ارسل نے اگلا سوال کیا. وہ کھانا کھا رہا تھا لیکن متوجہ اس کی طرف تھا. جبکہ فجر کی تو بھوک اسے دیکھتے ہی مٹ جاتی تھی. اسے کچھ ہوش نہیں رہتا تھا. "بس پروجیکٹ چل رہا ہے، کچھ ہی مہینے ہیں، اس کے بعد یونیورسٹی ختم." "اور اماں بابا کیسے ہیں؟" چمچ منہ تک لے جاتی فجر کا ہوا میں ہی ہاتھ معلق رہ گیا. اس کا حلق تک کڑوا ہوا. اگر وہ بتا دیتی کہ اس کی ماں اس کی محبت کو کتنی بددعائیں دیتی تھی تو سامنے بیٹھے ارسل کا دل ٹوٹ جاتا. "وہ بھی ٹھیک ہیں." بس اتنا ہی کہہ پائی. چہرے کی شادابی مان پڑ گئی. "ان کی باتوں پر غصہ مت کیا کرو." وہ اسے سمجھا رہا تھا. فجر خاموش رہی. "اور میرے پاس بھی تمہارے لیے خوشخبری ہے." ارسل کے پراسرار سے انداز پر فجر کی آنکھیں چمک اٹھیا. وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی. اور ان سے کچھ فاصلے پر دوسری جانب بیٹھے شخص کو ویٹر نے مخاطب کیا. "سر، یور کافی." ویٹر اسے پکار رہا تھا جبکہ وہ ہیڈ فون سے ابھرتی آواز میں کھویا تھا. "سر." ویٹر نے میز پر رکھتے پھر سے پکارا. اس بار اس نے آنکھیں کھولی. "اوہ، آئی ایم سوری اینڈ تھینک یو." وہ اب سیدھا ہو بیٹھا. ویٹر کافی رکھ کر چلا گیا. ریسٹورینٹ برقی کمکموں سے سجا ہوا. دیواروں اور چھتوں سے لٹکتی برقی کمکمے وہاں کے پرسکون ماحول کو چار چاند لگا رہے تھے. اور تبھی اس کی نظر سامنے اٹھی. وہ کپل ابھی تک وہیں بیٹھا تھا. لڑکے کی اس کی جانب پوچھ تھی اور اب ایک نازک سی مخملی ڈبیا میز پر رکھ رہا تھا. لڑکی نے بے ساختہ اپنے منہ پر دونوں ہاتھ رکھے. اس کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھیل گئیں. وہ اندازہ نہیں لگا پایا کہ برقی کمکموں کی چمک زیادہ تھی اس لڑکی کے چہرے سے پھوٹنے والی روشنی. پھر وہ سر جھٹک کر رخ موڑ گیا. "او مائی گاڈ ارسل، آپ کے پیرنٹس مان گئے!" وہ بے یقینی سے چمچماتی اس ڈائمنڈ کی رنگ کو دیکھتے بولی. اس سے کہا تھا جب وہ اپنے گھر والوں کو منا لے گا تو اس کے لیے رنگ لائے گا اور آج وہ لے آیا تھا. "پوری طرح سے تو نہیں، لیکن وہ تم سے ملنے کو راضی ہو گئے ہیں." وہ بھی اتنا ہی خوش تھا اور تبھی اس کا فون بج اٹھا. "بابا کی کال ہے." اس نے ایکسکیوز کرتے فون اٹھایا. "جی بابا." وہ ادب سے بولا. دوسری طرف سے کچھ پوچھا گیا تھا جبکہ فجر ڈائمنڈ کے رنگ چھوڑ کر اسے دیکھ رہی تھی. "باہر ہوں." اس نے جواب دیا. آگے سے پھر کچھ پوچھا گیا. فجر کے ساتھ دوسری طرف خاموشی چھا گئی. "جی میں کچھ دیر تک آتا ہوں."
فون بند ہو گیا اور ارسل نے اپنا اٹکا سانس بحال کیا۔ وہ اپنے باپ کی بہت عزت کرتا تھا، بلکہ کسی حد تک ڈرنا بھی تھا، پر وہ اپنی محبت کا مقدمہ بھی لڑ رہا تھا اور یہ مشکل کام تھا۔ اور غصہ تو نہیں تھا وہ؟ فجر نے دھڑکتے دل پر قابو پاتے پوچھا۔ ارسل نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سیاہ گرم شال کو قدموں پر پھیلائے، سیاہ بالوں کے گھیرے میں چمکتے سے چاند والے چہرے والی فجر معراج کئی متضاد کیفیات کا شکار تھی۔ نہیں، وہ مسکرا دیا۔ یہ رنگ آپ مجھے انگیجمنٹ پر پہنائیے گا۔ اس نے مخملی ڈبی ارسل کی جانب کھسکا دی، جسے ارسل نے کچھ سمجھتے اس بات میں سر ہلایا۔ اگر آپ کے بابا اسٹیٹس پر کوئی بات کریں تو آپ انہیں بتا دیجیے گا کہ میں نے اسٹیٹس دیکھ کر آپ سے محبت نہیں کی، اور میں مستقبل کی ایک بہت بڑی فیشن ڈیزائنر بننے والی ہوں، اور میں تب تک ویٹ کر سکتی ہوں، مجھے شادی کی جلدی نہیں ہے۔ وہ پورے یقین سے بولی تو ارسل اس کی بات پر بے ساختہ مسکرا دیا۔ سامنے ٹیبل پر موجود لڑکا ویٹر سے کوئی بات کر رہا تھا۔ اس نے ریسٹورینٹ کی سفید اور ہلکی گلابی رنگ کی دیواروں کی تعریف کی۔ ویٹر اب مینیجر کو بلا لایا تھا۔ وہ اس سے بل نہیں لینا چاہتے تھے، پر وہ دینے پر بضد تھا۔ میں کل پھر آؤں گا، کافی بھی پیوں گا، پر آج آپ کو بل لینا ہوگا۔ اس نے بل کے ساتھ ساتھ ویٹر کو ٹپ بھی دی۔ فجر کی سرسری سی نظر اٹھی اور اس نے عجیب و غریب حلیے والے لڑکے کو دیکھا جو اپنا بیگ کندھے پر لٹکاتے اپنا کیمرہ اٹھا رہا تھا، اور پھر وہ باہر نکل گیا۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، میری موجودگی میں کسی اور کو مت دیکھو فجر، ارسل نے شکوہ کیا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ میں تمہیں گھر تک چھوڑ سکتا ہوں، گلی کے سامنے گاڑی رکتے ارسل نے پیشکش کی۔ پہلی بات، آپ کی یہ لمبی گاڑی ہماری تنگ سی گلی میں داخل نہیں ہوگی، اور دوسری بات یہ کہ لمبی گاڑی دیکھ کر میرے محلے والوں کی اتنی لمبی زبان نکل آئے گی۔ فجر نے آنکھیں مٹکائی تو ارسل نہ چاہتے بھی ہنس دیا۔ وہ پریشان تھا لیکن اسے محسوس نہیں کروانا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ شال اچھے سے اوڑھتی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ اپنا سامان تو لے لو۔ ارسل نے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھے بیگ اٹھا کر اسے پکڑائی۔ وہ خالی ہاتھ نہیں آیا تھا، اس کے لیے بیکری کی کافی چیزیں لایا تھا۔ فجر نے بیگ تھام لیے۔ دھند پڑ رہی تھی اور سٹریٹ لائٹس کی مدھم روشنی میں بامشکل ہی کچھ نظر آ رہا تھا۔ سامنے نکڑ والی ایک کریانے کی دکان کھلی تھی۔ اپنا خیال رکھنا۔ گاڑی کا دروازہ بند کرتے وقت اسے ارسل کی آواز سنائی دی۔ فجر نے دیکھا تو اسے ارسل کے چہرے پر پریشانی نظر آئی۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا، محبت سے، حسرت سے۔ شاید وہ آنے والے طوفان سے واقف تھا۔ اللہ حافظ۔ وہ گلی میں مڑ گئی۔ ٹک ٹک کی آواز رات کے سناٹے میں گونجی گئی۔ رات کے 8 بج رہے تھے، پر یوں لگتا تھا جیسے 11 بج گئے ہوں۔ وہ رات 9 بجے جاب سے واپس آتی تھی، لیکن آج اس نے چھٹی کی تھی۔ گاڑی میں ہیٹر چل رہا تھا اور اب باہر نکل کر اسے سردی کا احساس ہوا۔ ٹھنڈی ہوا ہڈیوں میں گھس رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہوئے گھر کا گیٹ بجایا۔ جب کوئی نہ آیا تو اسے پھر سے بجانا پڑا۔ کچھ دیر بعد اسے اماں کی آواز سنائی دی۔ وہ گیٹ کھول رہی تھی۔ السلام علیکم۔ اس نے گھر میں داخل ہوتے سلام کیا، جبکہ اماں کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ ہاتھ میں تسبیح لیے خوشبوؤں میں رچی بسی فجر کو گھور رہی تھی۔ فجر بھی انہیں نظر انداز کرتی آگے بڑھ گئی۔ آج اس کی چال میں فخر تھا، مان تھا، غرور تھا۔ ارسل کے گھر والے اس سے ملنے کو تیار تھے۔ اماں اپنی تمام بددعاؤں سمیت ہار ماننے والی تھی۔ اس کے کمرے میں آ کر سب سے پہلے سامان رکھا اور پھر کپڑے بدل کر منہ ہاتھ دھو کر جب وہ واپس کمرے میں آئی تو اماں اتنا کھانے پینے کا سامان دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ تمام ڈبے کھول کر دیکھ چکی تھی۔ بالوں کو اچھے سے فولڈ کیے دھلے دھلائے چہرے کے ساتھ وہ اتنی ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ یہ شریف لڑکیوں کے گھر آنے کا وقت ہے؟ اماں کو کہنے کو یہی ملا تھا۔ فجر نے ایک نظر اماں کو دیکھا اور پھر گھڑی دیکھی۔ ابھی 8 بج رہے ہیں۔ روز مجھے آفس سے آتے آتے 9 بج جاتے ہیں اماں، تب شرافت کہاں ہوتی ہے؟ اس نے بامشکل خود کو کچھ غلط کہنے سے روکا۔ اسے اپنے اماں کے دوہرے معیار کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ تو نہ کر کمائی، ہم نے اسے آگ لگانی ہے؟ اماں نے شاید زہر اگلنا ہی سیکھا تھا۔ ہاں، تاکہ میں گھٹ گھٹ کر مر جاؤں۔ وہ چیزیں سمیٹتی بڑبڑائی۔ فی الوقت وہ بحث کے موڈ میں نہیں تھی۔ جانتی ہے محلے والی ایسی لڑکیوں کو کیا سمجھتے ہیں جو یوں سج دھج کر رات کو کسی غیر مرد کی گاڑی سے اترے؟ اماں نے لتاڑنا چاہا۔ اماں، میں محلے کی نظروں میں ویسے بھی شریف نہیں ہوں، تو مجھے فرق نہیں پڑتا وہ کیا سوچتے ہیں۔ تجھے بھی نہیں پڑھنا چاہیے، تو جانتی ہے مجھے۔ وہ پھر بڑبڑائی۔ ہاں، تجھے کیوں فرق پڑے گا؟ تجھے ماں باپ کی عزت کی کیا پرواہ؟ اماں بھی باز نہیں آتی تھی۔ وہ تسبیح گھما رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس کی کلاس لے رہی تھی۔ اماں،
وہ احتجاجاً بولی. ہاتھ میں پکڑا بیگ وہ الماری میں رکھ رہی تھی، پر اماں کے الفاظ تیر کی طرح لگتے ہیں. ارسل کے گھر والے مان گئے ہیں، وہ جلد رشتہ لینے آئیں گے. اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خبر اپنی اماں کو دی. اماں کچھ دیر اس کے چہرے کو دیکھتی رہی. ایک پل کے لیے الفاظ گم ہو گئے جب فجر الماری کھولے چیزیں سمیٹ رہی تھی. محلے والوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی اماں جب ارسل بارات لے کر آئے گا. مان تھا، فخر تھا، کیا کچھ نہیں تھا. ہاں، دیکھتی رہ اس کے خواب. ارسل میری خواب نہیں، میری زندگی ہے اماں. ارسل تیری موت ہے فجر. اماں کو ذرا ترس نہ آیا. تہہ لگے کپڑے الماری میں رکھتی فجر کے ہاتھ کانپ اٹھے. اس کا دل رک سا گیا. اماں ایسے نہ بولا کر. اس نے الماری کا پٹ زور سے بند کیا. آنکھیں ڈبڈبا گئیں. اسے کھونے کا خوف پہلے پیچھا نہیں چھوڑتا. وہ بولی تو آواز بھر آ گئی. پتہ نہیں اماں اس کے احساسات کیوں نہیں سمجھتی تھی. اس نے کبھی کچھ غلط نہیں کیا تھا، ایک محبت ہی تو کی تھی. پھر اماں ایسی باتیں کیوں کرتی تھی؟ سن، جن چیزوں کے کھو جانے کا ڈر ہونا، ان کا چھن جانا یقینی ہوتا ہے. اماں کا لہجہ عجیب تھا، پر فجر کے دل کو پہلے ہی ہاتھ پڑ چکا تھا. اماں نے اس کی ساری خوشیاں ملیامٹ کر دی. اب وہ بیڈ پر بیٹھی آنسو بہانے لگی. اماں نے تعصب سے دیکھا. دیکھ فجر، یہ تیرا پہلا اور آخری موقع ہے. اگر اس لڑکے کے گھر والے مان گئے اور وہ رشتہ لے آئے تو تیری قسمت، پر میں تجھے دوسرا موقع نہیں دوں گی. تجھے بلقیس کے لڑکے سے شادی کرنی ہوگی. اماں نے جیسے حکم دیا وہ کچھ نہ بولی. اپنی سسکیوں کو ضبط کرنے کی کوشش کرتی رہی. اماں اسے چھوڑ کر چلی گئی. دروازہ بند ہو گیا. کچھ دیر پہلے وہ سینکڑوں برقی کمکموں میں بیٹھی تھی اور اب پلستر اتری دیواروں والے کمرے میں تھی جس میں ایک چھوٹے بلب کی زرد روشنی کمرے کے اندھیرے کو کم نہیں کر پا رہی تھی. کتنی ہی دیر وہ یوں بیٹھی رہی. اس کے پاؤں نیلے پڑ گئے. سردی کی شدت سے دانت بجھنے لگے. تو وہ اٹھی اور بستر سیدھا کر کے لیٹ گئی. ارسل کا ابھی تک کچھ میسج نہیں آیا تھا. دوسری طرف اماں اپنے کمرے میں جا چکی تھی. اس پر اتنی سختی نہ کر. تو چپ کر فجر کے ابا. اماں نے ابا کا منہ بند کیا. ابا کچھ پل کے لیے چپ ہو گئے. مجھے لگتا ہے میرا وقت آ گیا ہے یا فجر کا وقت آ گیا ہے. وہ بولا تو لہجہ عجیب تھا. اماں نے چونک کر اسے دیکھا. معراج دین ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا. ٹی بی کے علاوہ جانے کون سی بیماری تھی جو انہیں ٹھیک نہیں ہونے دیتی تھی. وہ مجھے دکھائی دینے لگی ہے. وہ مجھ پر ہنستی ہے. وہ دیکھ، سامنے دروازے کے پاس کھڑی ہے. وہ دیکھ، مینار کھڑی ہے. ابا نے کپ کپاتا ہاتھ اٹھا کر انگلی سے دروازے کی جانب بمشکل اشارہ کیا. اماں حیرت سے کبھی ابا کو تو کبھی دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں کوئی نہیں تھا، جبکہ ابا کے چہرے کی رنگت خوف اور وحشت سے پھیکی پڑ گئی تھی کیونکہ وہ تالیاں بجاتے ابا پر ہنس رہی تھی.